آلہ وصحبہ اجمعین اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا كلها بالخیر صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین لا الہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد لرب ہوا شافی لسقیم والشکر لمن ارحم من کل رحیم۔ سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے جل وعلا شان و عم نوالہ۔ حرمتی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ وَمْبِ وَخَطِيَّةٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی عرض غلام فقیر ہے اب رحمت اللہ علیہ، داخل رحمت ہو ہم سب، ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل۔ اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیہ۔
دامن حضور کو نہ چھوڑیں گے کبھی انشاءاللہ ہم گناہ گار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ سلم علیکہ یا بندہ فقیر دو جہاں میں آپ کا ہے غلام زار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ مشہور عالم شجاعت علی کی ہے مشہور عالم شجاعت علی ہے مشہور عالم شجاعت علی ہے شاہ ولایت ولایت علی کی ہے شاہ ولایت تقدس میں ہے آفتاب زمانہ تقدس میں ہے آفتاب زمانہ شرافت علی کی نجابت علی کی شرافت علی کی سبحان اللہ نجابت علی ہے مشہور عالم شجاعت علی کی ہے شاہ ولایت ہوئی کرم اللہ وجہ سے ظاہر ہوئی کرم اللہ وجہ سے ظاہر وجاہت علی کی کرامت علی کی وجاہت علی کی کرامت علی ہے مشہور عالم شجاعت علی ہے شاہ ولایت کوئی مجھ سے پوچھے تو میں صاف کہہ دوں کوئی مجھ سے پوچھے تو میں صاف کہہ ہے مومن کا ایمان محبت علی کی ہے مومن کا ایمان محبت علی ہے مشہور عالم شجاعت علی ہے شاہ ولایت منافق کی مشہور ہے یہ علامت منافق کی مشہور ہے یہ علامت کہ دل میں ہو اس کے عداوت علی کی کہ دل میں ہو اس کے عداوت علی کی ہے مشہور
شجاعت علی ہے شاہ ولایت ہے قرآن و ایمان و عرفان بے شک ہے قرآن و ایمان و عرفان بے دلیل اور برہان و حجت علی کی دلیل اور برہان و حجت علی کی ہے مشہور شجاعت علی ہے شاہ ولایت اکھاڑا ہے خیبر کا در دم میں جس نے اکھاڑا ہے خیبر کا در دم میں جس نے وہ جرأت ہے اور ہے وہ ہمت علی کی وہ جرأت ہے اور ہے وہ ہمت علی ہے مشہور عالم ہے شاہ ولایت قدم تا قدم کرتے تھے ختم قرآن قدم تا قدم کرتے تھے ختم قرآن ہے مشہور دوران کرامت علی کی ہے مشہور دوران ہے مشہور عالم شجاعت ولا ہے شاہ ولایت ولایت ملے گا تمہیں چشمہ اے آب کوثر ملے گا تمہیں چشمہ اے آب کوثر جو دیکھو گے آ کر سخاوت علی کی جو دیکھو گے آ کر ہے مشہور عالم شجاعت ہے شاہ ولایت ہے حاتم بھی شرمندہ فیض حیدر ہے حاتم بھی شرمندہ فیض حیدر وہ احسا ہے وہ ہے مروت علی وہ احسا ہے وہ ہے مروت ہے مشہور شجاعت ہے شاہ ولایت میرا سر ہے اور آستانہ علی کا میرا سر ہے اور آستانہ علی کا میرا دل ہے اور ہے محبت علی کی میرا دل ہے اور ہے محبت علی ہے مشہور شجاعت علی ہے شاہ ولایت
خدا مہربان ہے، نبی مہربان ہے، خدا مہربان ہے، نبی اگر مہربان ہے طبیعت علی کی، اگر مہربان طبیعت علی کی ہے، مشہور عالم شجاعت ہے، شاہ ولایت حفاظت میں مولا کہ ہے دو جہاں میں، حفاظت میں مولا کہ ہے دو جہاں، ہوئی جس کو حاصل حمایت علی کی، ہوئی جس کو حاصل ہے، مشہور ہے، شاہ ولایت عقائد میں ہوگا وہی خوش عقیدہ، عقائد میں ہوگا وہی خوش عقیدہ کہ حاصل ہو جس کو عقیدت علی کی، کہ حاصل ہو جس کو ہے، مشہور عالم ہے، شاہ ولایت غلام رحمت اللہ علیہ، غلام درے ہے دری کا ارماں، غلام درے ہے دری کا ہو، رگ رگ میں پیوست الفت علی کی، ہو رگ رگ میں پیوست الفت علی، آمین، ہے مشہور عالم شجاعت ہے، شاہ ولایت علی کی، رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام، اللہم صلی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کا یہ سلسلہ ہے جو روزانہ الحمدللہ جاری ہے۔ آج سے بقیہ مجالس میں اہل بیت پاک کی مبارک ہستیوں کا ذکر ہوتا رہے گا۔ ابتدا ہے آج مولا المسلمین امیر المؤمنین حیدر کرار اسد اللہ الغالب مظہر العجائب والغرائب امام الاشجعین امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا، اور آپ کی مختصر شہادت کا بیان ہوگا۔ ابھی ہم نے منقبت شریفہ پڑھی،
چند اشعار پڑھے. اشعار اور بھی ہیں لیکن وقت کی کمی کے باعث اتنے ہی اشعار پڑھے، مگر جو پڑھے ان سب میں فضائل علی کا بیان ہے. ایک ایک شعر سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی شان بیان ہوتی ہے، فضیلت بیان ہو رہی ہے، حقیقت بیان ہو رہی ہے، عظمت بیان ہو رہی ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو بہت سی صفات اور بہت سے فضائل اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے. ائمہ اربعہ میں سے یعنی 4 ہمارے بڑے امام اہل سنت کے، کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ مجمعین. ان کو ہم کہتے ہیں ائمہ اربعہ. 4 ائمہ، 4 امام. ان میں سے امام احمد بن حنبل کا یہ قول ہے کہ جتنے فضائل حضرت علی کے ہمیں ملتے اور کسی کے نہیں ملتے. خصوصیات میں سے ہے یہ بات. اور ظاہر ہے کہ وہ فضائل ہماری گنتی میں بھی نہیں آ سکتے، اس لیے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کو ایک خاص رفاقت، خاص معیت، خاص نسبت حاصل ہوئی ہے رحمت العالمین شافی المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیونکہ حضرت مولا علی کو حضور نبی کریم نے اپنے گھر میں پرورش کے لیے لے لیا تھا. قحط ہو گیا تھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلا لیا تھا اور اپنے کاشانہ نبوت میں حضور نے ان کی تعلیم و تربیت اور پرورش فرمائی. تو جس کی پرورش صبح و شام، رات دن، روزانہ نبی و رسول کے زیر سایہ ہو، اس کی عظمت کا کیا عالم ہو. اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا جاگنا جس کا اللہ کے رسول کے ساتھ ہو، اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم پیدا ہوئے تو ولادت کے بعد ان کو غسل اللہ کے رسول نے دیا. اور جب نبی کریم علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو جو آخری غسل ہوتا ہے وہ حضرت مولا علی نے حضور کو دیا. ہے نا کیسی شان، ہے نا شان. یہ بھی تو شان ہے کہ مولا علی پیدا ہوئے تو حضور غسل دے رہے ہیں، اور حضور دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو مولا علی غسل دے رہے ہیں. یہ شان ہے اللہ کی طرف سے. اور جہاں تک تعلق ہے قبولیت اسلام کا، ایمان کا، تو ویسے تو مولا علی نے بچپن میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی، بتوں کی طرف توجہ نہیں کی. یہ بھی شان ہے اللہ کی طرف سے آپ کی. لیکن جب باقاعدہ اسلام کا اعلان ہو گیا تو کم سن افراد میں، جس کو ہم کہتے ہیں لڑکپن، امام علیہ سنت اعلی حضرت الشاہ احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ 8-10 سال کی عمر شریفہ ہوگی کہ حضرت مولا علی ایمان لے آئے. یہ بھی شان ہے آپ کی مولا علی کی. گویا کہ بچپن ہو گیا نا.
8-10 سال کی عمر کیا ہوگی؟ کوئی بڑی عمر تو ہے ہی نہیں. تو کم سنی میں نعمت ایمان سے مشرف ہوئے. اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد والدہ، آپ کی زوجہ محترمہ کا نام بھی فاطمہ ہے، حضور کی صاحبزادی شہزادی لخت جگر خاتون جنت، ان کا نام بھی فاطمہ ہے. مگر حضرت علی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاشمی خاندان، جو حضور کا خاندان ہے، ہاشمی خاندان میں سے سب سے اول وہ خاتون ہے جو حضور پر ایمان لے آئی، اللہ اور رسول پر ایمان لانے والے. یہ شرف اللہ نے ان کو بخشا. اور حضرت علی کی والدہ کو ایک اور فضیلت حاصل ہے جو ہر مرد یا ہر عورت کو حاصل نہیں ہے. وہ کیا فضیلت ہے کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ کا انتقال ہوا تو چونکہ یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پیار کرتی تھی، بڑی محبت رکھتی تھی ان سے، حضور سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان سے بڑی محبت رکھتے تھے، عقیدت رکھتے تھے. تو جب حضرت فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا تو قبر کھودی گئی تو دعا کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں لیٹ گئے، قبر میں اترے اور ان کی بخشش کی دعا فرمائی کہ یا اللہ تو اپنے نبی کے وسیلے سے ان کو بخش دینا. حدیث پاک میں یہ دعا ہے، نبی کے وسیلے سے بخشنا، بحق نبی کا، حضور نے فرمایا تیرے نبی کے صدقے میں وسیلے سے ان کو بخش دینا. یہ بھی تو شان ہے. دیکھیے نا، شان ایک فرد کی بھی ہوتی ہے، پھر شان ان کے خاندان کی بھی ہوتی ہے. تو حضرت علی کی والدہ کی بھی یہ شان ہے. اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ تعالی نے جو صفات، بے شمار صفات، جو اس محدود وقت میں دیکھ کر بھی پڑھوں تو پوری نہیں ہو سکتی. زبانی کو تو چھوڑ دیں، آپ دیکھ کر بھی پڑھتا رہوں نا، ایک ایک صفت، ایک ایک صفت، ایک ایک خوبی، ایک ایک خوبی، ایک ایک شان، ایک ایک شان، تو وقت ختم ہو جائے گا مگر شانیں ختم نہیں ہو سکتی. کیونکہ معمولی بات نہیں ہے، معمولی ہستی نہیں ہے. احادیث شریفہ میں حضرت مولا علی کے فضائل موجود ہیں، اور حدیث کی مختلف کتابوں میں، صحیح بخاری شریف ہو یا صحیح مسلم شریف ہو یا جامع ترمذی ہو یا سنن نسائی ہو، اس میں حضرت علی کے فضائل موجود ہیں. بلکہ امام نسائی جنہوں نے یہ حدیث کی کتاب مرتب کی، سنن نسائی، انہوں نے تو باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہی خصائص علی ہے. علی کی خصوصیات، یعنی خاص کر کتاب لکھی ہے خصائص علی، عربی زبان میں. تو معلوم ہوا کہ محدثین ہوں یا فقہاء ہوں یا علماء ہوں یا صوفیاء ہوں یا اولیاء ہوں، سب حضرت مولا علی کے نام لیوا ہیں. اور پھر حضرت مولا علی کی شخصیت وہ ہے کہ جن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. ابھی آپ نے منقبت میں جو اشعار پڑھے نا، اسی سے معلوم ہو جائے گا. آج کا موضوع بھی ایسا ہے، عنوان، کہ حضرت علی سے منافق
محبت اور مومن عداوت نہیں کرتا. منافق محبت نہیں کرے گا اور مومن عداوت نہیں کرے گا. یہ پہچان اللہ کے رسول نے بیان کی حدیث پاک کہ جو عداوت رکھ کے سمجھنا مومن نہیں ہے. جس کے دل میں حضرت علی کے خلاف بغض آئے معاذ اللہ, عداوت آئے معاذ اللہ, مومن نہیں ہو سکتا. اور جس کے دل میں محبت نہ آئے وہ منافق ہوگا. منافق کی پہچان یہ بتائی کہ اس کے پاس محبت نہیں ہوگی علی کی, وہ کوئی نہ کوئی بغض رکھنے والا ہوگا. تو اللہ بچائے. سنیت کی پہچان, سنی کی پہچان اہل بیت پاک کی محبت اور صحابہ کی محبت, یہ دونوں پہچانیں ہیں بیک وقت, ایک نہیں دونوں سے. اہل بیت پاک سے بھی, جس میں حضرت علی شامل ہے. ایک موقع تھا, ایک وقت حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک طرف امام حسن بچپن میں, ایک طرف امام حسین بچپن میں, اور ان کے ساتھ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم, اور ان کے ساتھ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا ساتھ ہیں, اور بیچ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو یہ کل ملا کر کتنی ہستیاں ہوئی؟ 5, جن کو ہم کہتے ہیں پنجتن پاک. اسی وجہ سے کہتے ہیں پنجتن پاک, خاص کر یعنی ویسے تو سبھی پاک ہیں, تمام اہل بیت پاک ہیں, مگر پنجتن پاک یوں کہتے ہیں اس حدیث کی بنا پر, اس واقعے کی بنا پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر تشریف لا کر یہ فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, تو ان سے محبت رکھ, تو انہیں پسند فرما. یہ دعا فرمائی. تو پنجتن پاک میں حضرت علی شامل ہے. تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کی جو صفات ہیں, میں نے عرض کیا کہ بہت سی ہیں, حدیث شریفہ سے ظاہر ہیں. ایک تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے بارے میں کیا فرمایا. چہرہ حضرت علی کا, چہرے کو عربی میں کہتے ہیں وجہ, وجہ چہرہ, صورت. کرم اللہ وجہ, حضرت علی کے نام کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت کا ثواب ہے. یعنی علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت کا ثواب ہے, اور علی کا چہرہ بزرگی والا چہرہ. کرم اللہ وجہ الکریم, اللہ کریم کی بزرگی ہے ان کے چہرے پر. تو حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شان عطا فرمائی کہ جب ہجرت فرمائی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے, تو ایک بہت بڑا کارنامہ حضور کا یہ ہے, بہت بڑی مثال, کہ آپ نے آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے اہل ایمان کو, ایک طرف تھے مہاجر, ایک طرف تھے انصار. مہاجر وہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے, اور انصار وہ جو پہلے سے مدینہ میں رہ رہے تھے. سمجھ گئے نا بات؟ اس لیے مہاجر اور انصار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. مہاجرین مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے والے, اور انصار صحابہ جو مدینہ ہی میں رہتے تھے, پہلے سے آئے نہیں کہیں سے, وہیں رہتے تھے, مقامی. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت بڑی مثال یہ قائم کی کہ مہاجر اور انصار صحابہ کو
ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا. دیکھو یہ بڑی مثال ہے. ہاں آپس میں الفت پیدا کرنے کے لیے, جیسے کوئی ایک دوسرے سے دوستی رکھے, ایک دوسرے سے ملاقات رکھے, ایک دوسرے سے اچھا اخلاق رکھے, مروت رکھے, بات چیت رکھے, سلام و دعا کرے, تو کیا ہوگا؟ الفت پیدا ہوگی نا. جیسے ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو, اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. حدیث میں فرمایا حضور نے. تحفوں کے لیے ضروری نہیں ہے کوئی لاکھوں کا تحفہ دے دے, 1000 کا تحفہ, اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. ٹھیک ہے. جیسے خوشبو ہے, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو پسند تھی, تو کوئی خوشبو کا تحفہ بھی کسی کو دے سکتا ہے. یہ مثال بیان کی میں نے کہ محبت کے لیے حضور نے فرمایا یہ تحفے کا تبادلہ یہ اچھی چیز ہے. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجر اور انصار صحابہ کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا کہ تم ایک دوسرے کے بھائی ہو. ایک ایک کو بلاتے رہے. ایک مکان میں تشریف فرما ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام, اور ایک مہاجر اور ایک انصاری, ان کو بلاتے رہے اور آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بناتے رہے. سب کو بنا دیا تو حضرت علی رہ گئے. حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے, مجھے کس کا بھائی آپ بنائیں گے ان میں سے؟ میں بھی تو کسی کا بھائی بن جاؤں نا. یہ آپ سب کو بھائی 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 بنا رہے ہیں, بھائی بھائی بنو بھائی. حضور نے فرمایا علی تم اس پر خوش ہو جاؤ کہ دنیا اور آخرت میں تم میرے بھائی ہو, تمہیں کسی کا بھائی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں تو اللہ نے خود بخود میرا بھائی بنا کے بھیجا, کیونکہ حقیقت بھی یہ تھی نا, رشتہ داری تھی. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی تھے آپ, حضرت علی سگے چچا کے بیٹے تھے, تو رشتہ داری تو بڑی ہے. تو حضور نے جواب میں فرمایا کہ آپ کو کیا فکر ہے, یہ تو ان کو بھائی بھائی بنا رہے ہیں جن کا میرے سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ خون کا تعلق ہو یا کیا ہو, تو یہ آپس میں بھائی بھائی بن رہے ہیں. تمہارا تعلق تو وہ ہے کہ تم یہاں بھی بھائی ہو وہاں بھی بھائی ہو. خوش ہو گئے حضرت یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, یہ الفاظ ہیں حضور کے. اے علی تم میرے بھائی ہو, دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں. اسی طرح کا ایک اور ملتا جلتا واقعہ ہے. حضرت علی نے غزوات میں شرکت کی. غزوات یعنی جہاد, اور غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں حضور نے خود شرکت کی ہو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیادت کی ہو حضور نے خود, اس کو کہتے ہیں غزوہ. چاہے وہ غزوہ بدر ہو یا احد ہو یا خندق ہو یا خیبر ہو یا کچھ بھی ہو, وہ سب غزوات جو ہے نا اس میں حضور نے خود بنفس نفیس شرکت فرمائی. تو حضرت علی کو تو موقع ملا غزوات میں شرکت کرنے کا, مگر ایک غزوہ ایسا تھا جس میں حضرت علی کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ غزوے میں نہیں لیا. جیسے آپ نے وہ سنا تھا نا حضرت عثمان غنی کو غزوہ بدر میں ساتھ نہیں لیا, تو وجہ تھی, ان کی بھی وجہ تھی اور ان کی بھی وجہ ہے, حکمت ہے. کیا حکمت ہے کہ حضرت علی کو جب ساتھ نہیں لیا حضور نے غزوہ تبوک میں جانے کے لیے, تو حضرت علی رنجیدہ ہونے لگے. یا رسول اللہ میں یہاں رہ جاؤں گا اکیلا, میں تو نہیں جا سک رہا. دیکھیں شوق ہوتا ہے نا, اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کو جو کمی کا سامنا ہے وہ کیا ہے؟ شوق کی کمی. چاہے وہ شوق جہاد کا ہو, چاہے وہ شوق عبادت کا ہو, چاہے وہ شوق نماز کا ہو, چاہے وہ شوق روزے کا ہو, چاہے وہ شوق حج کا ہو, چاہے وہ شوق عمرے کا ہو, چاہے وہ شوق محفل کا ہو, مجالس کا ہو, اس میں کمی ہوتی ہے. تو کمی ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ ہمیں تو درس ملا ہے, سبق ملا ہے صحابہ سے بھی اہل بیت سے بھی, ذوق کا بھی اور شوق کا بھی درس ملا ہے ہمیں. تو ہر مسلمان کو مرد ہو یا عورت شوق پیدا کرنا چاہیے اپنے اندر.
علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، شوق اگر میرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. فرمایا اگر میری نماز میں شوق شامل نہ ہو، خالی عادت ہو، خالی کیا ہو؟ عادت ہے یا رسم ہے یا بھائی چلو مجبوری ہے کہ جیسے کوئی سر سے بوجھ اتارتا ہو، ایسے کوئی کہ بھائی یار نماز تو پڑھ لے، چلو نماز رہ جائے گی. ایک ہے شوق، نماز کا شوق. جیسے حدیث میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روز قیامت 7 افراد کو اللہ خاص اپنی رحمت کے سائے میں بلائے گا، رحمت کے سائے میں، کیونکہ قیامت میں دھوپ ہوگی، آتش، گرمی ہوگی ایسی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں بلا لے گا ان کو، 7 افراد کو. 7 میں سے ایک وہ ہوگا، حضور فرما رہے جو مسجد میں سے نکلے اور پھر مسجد میں آنے کے لیے بے چین ہو. تو ہمیں تو مسجد کا شوق نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ سب کو نہیں ہوتا، مگر ہے نا ایسے لوگ. میں الحمدللہ کوئی بات ایسی نہیں کرتا ہوں جو کوئی جھٹلا سکے، کہ کوئی چیلنج کر سکے کہ نہیں آپ نے بڑی غلط بات کی، سوچ سمجھ کے بولتا ہوں. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے شوق والے ہوں؟ تو نہیں. اور حضور نے کیا فرمایا حدیث میں کہ ایک شخص وہ ہوگا روز قیامت اللہ کی رحمت کے سائے میں جو مسجد سے نکلے پھر مسجد کے انتظار میں رہے، کب نماز کا وقت ہو جائے، کب مسجد میں چلا جاؤں. فرمایا اس کو رحمت کے سائے میں بلائیں گے، آ جاؤ، اللہ کی رحمت تمہیں پکار رہی ہے، بلا رہی ہے خدا کی رحمت. اے پیارے بندے تو اب بھی آ جا، کھلا ہوا ہے در اجابت، اے پیارے بندے تو اب بھی آ جا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو شوق جہاد کا، ظاہر ہے صحابہ کو شوق تھا. آپ دیکھیں ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی حضرت حنظلہ ان کا نام تھا. کیا نام تھا؟ حنظلہ، یاد رکھنا. ان کا ایک لقب ہے، لقب کیا ہے؟ غسیل الملائکہ. غسیل الملائکہ کا مطلب ہے جس کو فرشتوں نے غسل دیا ہو. ہم تو میت کو انسان کو غسل دیتا ہے نا بھائی، کوئی فوت ہو جاتا ہے تو بندہ بندے کو غسل دیتا ہے نا. حضرت حنظلہ کا لقب یہ ہے، صحابی رسول ہے، کہ غسیل الملائکہ، فرشتوں نے غسل دیا ہو. کیوں ہے یہ لقب؟ کہ ان کی شادی ہوئی، سہاگ رات تھی، عین شادی والی رات، پہلی رات، اور جہاد کا اعلان ہو گیا. جہاد کا ہے نا مزے کی بات. آپ دیکھو، یعنی واقعہ آپ دیکھو کیسا ہے. تو اعلان ہو گیا جہاد کا، تو سب لوگ جہاد کے لیے نکلنے لگے. حضرت حنظلہ نے سنا جہاد کا اعلان ہو گیا تو شوق ایسا تھا کہ جہاد کے لیے چل پڑے، حالانکہ ناپاکی کی حالت میں تھے. حدیث پاک ہے یہ، پوچھو کسی عالم سے جا کر کہ ہم نے حدیث سنی، صحیح ہے؟ بولے گا بالکل صحیح ہے. کہے گا ہم نے لقب سنا ہے حنظلہ کا، نام صحیح ہے؟ بولے گا صحیح ہے. پوچھو غسیل الملائکہ ان کا لقب ہے؟ بولے گا ہاں صحیح ہے. تو بھاگے ہوئے میدان جہاد میں پہنچ گئے ناپاکی کی حالت میں، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. جب شہید ہوئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو ان کی لاش سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں نا، یہ قطرے وہ ہیں کہ فرشتے غسل دے رہے ہیں ان کو. قسمت ہو تو ایسی ہو، قابل رشک. تو غسیل الملائکہ ان کا لقب ہو گیا، ہمیشہ رہے گا. فرشتوں نے غسل دیا جن کو. ہاں سبحان اللہ، کیا بات.
مگر واقعہ اس لیے بیان کیا کہ آپ دیکھو شوق، بات ہو رہی ہے شوق کی، اور یہاں سے بات چلی کہ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ غزوہ تبوک میں آپ مجھ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے بھی تو شوق ہے، میں تو ہر غزوے میں ساتھ رہتا ہوں، ابھی کیوں پیچھے رہوں؟ اس نے فرمایا نہیں، تمہاری ضرورت یہاں ہے، میں تم کو اپنے خاندان پر اور یہاں کے لوگوں پر نگران بنا کے جا رہا ہوں، تم ان کی خیالداری کرنا، ان کی نگہداشت کرتے رہنا، تمہیں جہاد کا ثواب مل جائے گا علی۔ اور ساتھ میں حضور نے یہ فرمایا جو حدیث شریفہ میں کہ اے علی تم خوش ہو جاؤ کہ تمہاری مثال اس وقت جہاد میں جانے کی بجائے یہاں پر رہنے کی ایسی ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جاتے وقت اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے پیچھے خلیفہ بنا کر چھوڑ دیا تھا نگرانی کرنے کے لیے، تو میری اور تمہاری مثال ایسی ہو گئی ہے کہ میں جہاد پر جا رہا ہوں اور تم کو یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ صرف حضور نے فرمایا کہ وہ دونوں نبی تھے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام بھی اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی، مگر یا علی لا نبی عبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، مگر تمہاری اور میری مثال ایسی ہو گئی ہے کہ جیسے موسیٰ کے جانے کے بعد ہارون علیہ السلام پیچھے رہ گئے تھے خاندان کو دیکھنے کے لیے، دیکھ بھال کرنے کے لیے، ایسے آپ خاندان کو دیکھ بھال کرنے کے لیے یہاں رہ جاؤ تو آپ کی مثال ویسی ہو جائے گی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وہ دونوں نبی تھے۔ یہ شان ہے حضرت علی کی۔ ایک اور شان ہے حضرت علی کی کہ جب کفار نے ایک ناپاک ارادہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کی رات قتل کرنا ہے، معاذ اللہ آج کی رات ان کو قتل کرنا ہے، نبی اکرم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی، تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی آج کی رات تم میری جگہ میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور میں یہاں سے جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں، میرے پاس کچھ امانتیں ہیں، یہ میں تم کو دے کے جا رہا ہوں، اہل مکہ کی امانتیں، کیونکہ حضور کے پاس لوگ امانتیں رکھواتے تھے کیونکہ آپ کو سچا سمجھتے تھے، بس ان کو ایک بات جو قبول نہیں تھی وہ یہ تھی کہ آپ رسول ہیں، باقی وہ آپ کو صادق بھی سمجھتے تھے، امین بھی سمجھتے تھے، معزز بھی سمجھتے تھے، مگر یہ بات عقل میں نہیں آتی تھی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، تو انکار کرتے تھے، تو امانت رکھواتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے یہ فرمایا کہ آپ یہ امانتیں اپنے پاس رکھ لو اور بے خوف ہو کر میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ اب دیکھیں بے خوف ہو کر لیٹ جاؤ، یہ تو حضور فرما رہے ہیں نا، لیکن انسان ہے طبعی طور پر اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ آج قتل ہونا ہے اور کوئی آ کر مجھے قتل کر سکتا ہے، بستر پہ حضور کے لیٹنے سے کوئی سمجھے گا یہ حضور لیٹے ہوئے؟ محمد کے بستر پہ کوئی لیٹا ہوا ہو تو کوئی سمجھے گا یہ محمد لیٹے ہوئے؟ تو اگر یہ پتہ چل جائے تو ہے تو خوف نہ، مگر حضرت علی کو خوف نہیں ہوا، حضرت علی کو ایک یقین کامل تھا، وہ یقین کامل یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی سے یہ فرما دیا کہ تم خوف مت کرو، بس بستر پہ لیٹ جاؤ میرے، بس۔ حضرت علی نے کہا بس کافی ہے، آپ کی زبان اقدس سے نکل گیا کہ بے خوف ہو کے لیٹ جاؤ، بس اب جان بھی جائے تو چلی جائے۔ میرے والد ماجد ایک شعر پڑھا کرتے تھے اپنی محافل میں، مجھے یاد ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ بندہ یہ سمجھے کہ میری جان کیا ہے، وہ تو اللہ کی امانت ہے،
کیا میں جان خود لے کر آیا ہوں اپنے ساتھ؟ اللہ نے دی ہے نا، اللہ کی امانت ہے، اگر دے بھی دیا تو اللہ نے لے لی، کوئی بات نہیں۔ تو یہ بات تو صحابہ اور اہل بیت ہی کو شعور کے طور پر معلوم ہوگی نا، ہم جیسوں کو کیا پتہ چلے؟ حضرت علی کو یہ معلوم تھا کہ یہ جان جو مجھے اللہ نے عطا فرمائی، یہ جان اللہ کے رسول پر قربان ہے، گئی تو گئی، کوئی بات نہیں، ایسی سو جانے قربان ہو جائے۔ تو حضرت علی لیٹ گئے، اللہ نے ان کو بچا لیا، محفوظ رہے۔ صبح کو آپ نے امانتیں ان لوگوں کے سپرد کر دی جن جن کی وہ امانتیں تھیں، اور پھر آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے حضور کے پیچھے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ میں تو جا رہا ہوں، تمہیں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ امانتیں سپرد کرنی نا، وہ تمہاری ذمہ داری ہے، چلے گئے۔ تو یہ بھی حضرت علی کی شان ہے جو میں نے بیان کی۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ حضرت مولا علی کے القاب دیکھیے، آپ کا نام اسد ہے اور علی ہے، مگر آپ کو حیدر بھی کہا جاتا ہے، یعنی شجاعت کے حوالے سے، اور آپ کو کرار بھی کہا جاتا ہے، جیسے حیدر کرار، کرار کا معنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، کیونکہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ دشمن آپ سے کانپتا تھا اور آپ بہادر تھے، اسی لیے تو آپ کو کہا جاتا ہے اشجع الاشجعین، بہادروں کے بہادر، یعنی صرف بہادر نہیں، بہادروں کے بہادر، اشجع الاشجعین۔ اعلی حضرت امام علیہ سنت کے اشعار ہیں، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، مرتضی یہ بھی آپ کا لقب ہے، چنا ہوا، مرتضی کے معنی سلیکٹڈ، انتخاب کیا ہوا، منتخب۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، باب فضل و ولایت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن، شمشیر کا شیر، تلوار چلانے کا شیر، تلوار چلانے میں ماہر، مہارت رکھنے والا، شاہ خیبر شکن۔ خیبر شکن کیوں کہا گیا؟ کہ غزوہ خیبر غزوات میں مشہور ہے، اور غزوہ خیبر میں ایک دن نبی اکرم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کے لیے فرمایا کہ شاید تمہارے ہاتھ پر خیبر فتح ہو جائے، نہیں ہوا۔ عمر فاروق کے لیے فرمایا کہ شاید آج فتح ہو جائے خیبر، نہیں ہوا۔ اب حضور نے فرمایا، حدیث شریفہ موجود ہے صحیح بخاری شریف کی، اور بھی حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا اب میں صبح کو جھنڈا، علم، ایک ایسی ذات، ایسی ہستی کے ہاتھ میں دوں گا، اے صحابہ تم سب میں سے اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ اس کا دوست ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اب حدیث پاک ہے، بڑی طویل حدیث ہے، میں صرف مختصر بتاتا ہوں۔ جب یہ فرمایا حضور نے کہ بھئی 2 دن ہو گئے خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے، اب میں جھنڈا صبح کو ایک ایسی شخصیت کو دے دوں گا اس کا فتح کا کہ انشاءاللہ اس کے ہاتھوں سے خیبر فتح ہو جائے گا، کامیابی مل جائے گی ہمیں، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ اللہ کا دوست ہوگا، اللہ اس کا دوست ہوگا۔ اب حدیث میں یہ ہے کہ صحابہ کرام سنتے ہی رشک کرنے لگے۔ وہ جو میں بات کر رہا تھا نا شوق کی، تو شوق یہ ہوتا ہے کہ اچھی بات کا شوق، نیک بات کا شوق، کہ فوراً خواہش کرنا یا اللہ ہمیں ایسا موقع مل جائے، یا اللہ ہمیں یہ سعادت مل جائے،
یہ نہیں کہ پیچھے بھاگنا، پیچھے پیچھے رہنا، نہیں، آگے بڑھنا، کاش ہمیں مل جائے. تو صحابہ کرام حدیث میں آتا ہے کہ ایک دوسرے پر رش کرنے لگے کہ کاش ہمیں مل جائے، اور ایک دوسرے کے بارے میں سوچنے لگے کیا پتہ کس کو ملتا ہے جھنڈا، کیا پتہ کس کو دیتے ہیں اللہ کے رسول جھنڈا، کیا پتہ آپ کون وہ خوش نصیب ہے جس کے ہاتھ سے خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا. تو جب صبح ہوئی، فجر کا وقت ہوا، تو حضور نے کیا پوچھا؟ علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علی خیمے میں. کیوں خیمے میں؟ فرمایا ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، آشوب چشم ہے، ان کو تکلیف ہے، ان کو بہت. حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی تھی، تو آپ خیمے میں تھے، وہیں آپ نے نماز پڑھ لی ہوگی، یہاں نہیں آئے حضور کے پاس. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ علی کو بلا کے لاؤ. اب علی کو جب بلایا ہوا آ گیا تو اب کچھ بھی ہو علی کو تو جانا تھا. یہ بھی تو ادب ہے نا کہ بھائی پہلے تو نہیں گئے، لیکن اب حضور نے جب بلا ہی لیا ہے تو اب تو حضور کے بلانے پہ نہ آنا یہ تو گناہ ہے. پہنچ گئے، پوچھا کیا بات ہے علی؟ کہا یا رسول اللہ میری آنکھیں دکھ رہی ہیں بہت. تو حدیث پاک بتا رہا ہوں آپ کو. حضور نے فرمایا آنکھیں دکھ رہی ہیں، بتاؤ. دیکھا لعاب دہن لیا حضور نے، اپنا لعاب لے کر حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا، آنکھیں درست ہو گئی. اور حدیث پاک میں حضرت علی فرماتے اس کے بعد میری آنکھیں کبھی نہیں دکھی. یا رسول یا سمجھ گئے آپ بات کہ پھر آنکھیں نہیں دکھی میری. اب حضرت علی کو حضور نے فرمایا اے علی میں نے اس لیے تمہیں بلایا ہے کہ آج یہ جو غزوہ خیبر والا مسئلہ ہے، قلعہ خیبر، یہ آپ کے ہاتھوں فتح ہونے والا ہے انشاءاللہ. یہ جھنڈا آپ لو، علم بردار آپ بنو. اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ پر اس کو فتح فرمائے گا. اور آپ کی نشانی میں نے یہ بیان کر دیے کہ آپ کو اللہ دوست رکھنے والا ہوگا اور آپ اللہ کو دوست رکھنے والے ہوں گے. اب جب حضور جس کی یہ تعریف کر دیں اللہ کا دوست، اللہ اس کو دوست رکھے، وہ اللہ کو دوست رکھے، تو بد نصیب ہے وہ دنیا میں جو علی کو دوست نہ رکھے. بتاؤ نا. یہ سننے کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے فرما رہے ہیں اللہ اس کا دوست ہوگا، وہ اللہ کا دوست ہوگا، پھر کوئی علی کو دوست نہ رکھے تو پھر اس سے بڑا بدقسمت بدبخت کون ہوگا کہ علی کو دوست نہیں رکھتا ہے نا. ایسی ایک موقع تھا، اب میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ شانیں بیان کرنے لگ جائیں تو وقت بہت چاہیے، صفات بیان کرنے لگ جائیں بات سے بات یاد آتی ہے. غدیر خم کا موقع بڑی مشہور حدیث ہے، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. خم کہتے ہیں تالاب کو، غدیر خم کی جگہ، وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود تھے حج سے واپسی پر، حجۃ الوداع سے. حضرت علی بھی موجود تھے. تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہوں. اللہم والا ہی من والا ہوں. اور وعادی من عادا ہوں. حضور نے یہ حدیث میں الفاظ فرمائے یا اللہ تو اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور تو اس کا دشمن ہو یا جو علی کا دشمن ہو جائے. اللہ کے رسول نے یہ مانگی ہے دعا تو کیسے قبول نہ ہوگی. اللہم والی من والا ہوں وعادی من عادا ہوں. فرمایا اے اللہ تو اس سے محبت رکھ جو اس سے محبت رکھے، اور تو اس سے دشمنی رکھ جو اس سے دشمنی رکھے. من کنت مولا ہوں فآج علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. تو مولا کا معنی ہے دوست، مددگار، پیشوا. تو گویا حضور نے فرمایا میں جس کا پیشوا ہوں وہ علی کو بھی پیشوا سمجھے، کیونکہ حدیث میں حضور فرماتے ہیں علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں کا مطلب یہ ہے کہ مجھ کو اور علی کو کوئی جدا مت سمجھو.
میرے ساتھ ہے علی اور میں علی کے ساتھ ہوں. تو فرمایا اے اللہ میں جس کا پیشوا ہوں علی بھی اس کے پیشوا ہے, میں جس کا مددگار ہوں علی بھی اس کے مددگار ہے, میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہے. یعنی جو مجھ کو پیشوا سمجھتا ہے وہ علی کو بھی سمجھے, جو مجھے دوست سمجھتا ہے وہ علی کو بھی دوست سمجھے. یہ جو مجھ کو مددگار سمجھتا ہے وہ علی کو بھی مددگار سمجھے. اور جو ہم کہتے ہیں مولا علی مشکل کشا, کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث میں فرمایا کہ مولا علی کو اللہ نے ایک شان ایسی عطا فرمائی تھی کہ ان کے پاس مشکل سے مشکل مقدمے لوگوں کے, مشکل سے مشکل مسائل لوگوں کے آپ کے پاس آیا کرتے تھے کہ یا علی ذرا آپ اس کا فیصلہ فرما دے, اور علی اس کو لمحہ بھر میں حل فرما دیتے. اس لیے مشکل کشا کہا جاتا ہے دنیاوی اعتبار سے, کہ مشکل کو حل کرنے والے. کہ کوئی مشکل مسئلہ لے کر آ جائے کہ ہے تو بہت مشکل, تو علی کے لیے مشکل نہیں ہوتی, کیونکہ علی نے کس کی آنکھیں دیکھی تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. علی نے کس کی گود پائی تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. علی نے کس کے گھر میں پرورش پائی تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ظاہر ان کے اثرات تو ہوں گے نا کرامت کے اعتبار سے, کیونکہ صوفیاء کرام کے جو سلاسل ہیں نا, سلسلے جن کو ہم کہتے ہیں قادریہ, چشتیہ, سہروردیہ, صوفیاء کے سلاسل, وہ حضرت علی پر جا کر منتہی ہوتے ہیں, اوپر جا کر. تو ایک کرامت حضرت علی کی بڑی مشہور ہے. ویسے تو آپ کرامت کے بادشاہ ہیں, اولیاء اللہ کو اللہ نے کرامت دی, حضرت علی کی کرامت کا کیا عالم ہوگا؟ علی کے غلام صوفیاء اور اولیاء مشائخ, ان کو اللہ نے کرامت عطا فرما دی, تو مولا علی کی کرامت کا کیا ٹھکانہ؟ تو ایک کرامت ان کی بڑی یہ تھی کہ آپ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تو قرآن مجید شروع فرماتے, رکاب میں قدم مبارک ڈالتے تو قرآن کی تلاوت شروع کرتے, اور دوسرا قدم مبارک جب رکاب میں ڈالتے تو قرآن ختم کر لیتے. یہ کرامت تھی آپ کی. اس کا تعلق کرامت سے ہوتا ہے, ظاہر اعتبار سے نہیں ہوتا, وہ کرامت سے ہوتا ہے. کہ بھئی دیکھیں اتنی ضخیم کتاب مقدس قرآن مجید کس طرح ختم ہو رہی, کہ گھوڑے کے رکاب میں ایک پیر ڈالا تو قرآن شروع کیا, اور دوسرا پیر ڈالا تو قرآن ختم کیا. تو کسی بندے نے کسی عالم سے پوچھ لیا, جیسے کوئی تنقید کرنے والے ہوتے ہیں, کوئی اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں, یا کوئی ویسے ہی جن کے سمجھ میں نہیں آتا, کنفیوزڈ. اس نے پوچھا کہ آپ بتاؤ, حضرت علی کی یہ کرامت بیان کی جاتی ہے کہ گھوڑے کے رکاب میں قدم رکھ کر قرآن شروع کرتے ہیں, دوسرے رکاب میں قدم رکھ کر قرآن ختم کرتے ہیں, کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ کہا علی کے جیسا ہو تو ہو سکتا ہے. اس کا جواب یہ فرمایا. اور زیادہ بات نہیں کرو میرے سامنے, اس کا مختصر جواب یہ ہے, علی کے جیسا ہو کوئی تو ہو سکتا ہے. صاحب قرآن, ان کے گھر میں تو علی کی پرورش ہوئی ہے, صاحب قرآن کے زیر سایہ تو علی نے اپنی زندگی گزاری ہے, قرآن ان سے سیکھا ہے, جن پر قرآن اترا. تو تم یہ کیا شکایت کرتے ہو اور یہ کیا اعتراض کرتے ہو کہ کیا قرآن اس طرح ختم ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا علی کے جیسا ہو تو ہو سکتا ہے. یہ بات. چنانچہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ تعالیٰ نے جو صفات عطا فرمائی تھی. اب میں بات کر رہا تھا, یہاں سے ادھر رخ پھر گیا کہ القاب حیدر, اسد اللہ, مرتضی, کرار, انہی میں سے ایک لقب ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں دیا ہے, خاص بخاری شریف کی حدیث میں, ابو تراب. کون سا لقب؟ ابو تراب یا ابا تراب, ایک ہی بات. مٹی والے, تراب کہتے ہیں مٹی کو. ابو تراب حدیث پاک میں واقعہ موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے ملنے آئے گھر میں. سیدہ خاتون جنت جو حضرت علی کی زوجہ محترمہ ہے, حضور کی پیاری شہزادی ہیں, ان سے پوچھا علی کہاں ہیں؟ کہا رسول اللہ علی کو کسی بات سے کچھ ناراضگی ہوئی, میرے ساتھ کچھ ایسی بات ان کی ہو گئی, تو علی مسجد میں چلے گئے, وہاں گھر سے نکل گئے.
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں واقع ہے کہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت علی مٹی میں لیٹے ہوئے، چادر آپ کے جسم سے ہٹی ہوئی ہے، مٹی خاک آپ کے جسم پر لگ رہی ہے اور آپ آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ تو حضور نے ان کو جگایا، تو جگاتے ہوئے حضور نے کیا فرمایا؟ الفاظ کیا ہے حدیث میں؟ قم یا ابا تراب، اٹھو اے مٹی والے۔ پیار میں فرمایا کہ آپ کے جسم پہ مٹی لگ رہی ہے، اے مٹی والے جاگو، اٹھو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے القاب دوسرے جو ان کو تو ایک طرف رکھو، یہ لقب مجھے بڑا پسند ہے، اٹھو مٹی والے۔ جو خاک سے مجھ کو نسبت دی اللہ کے رسول نے، یہ عاجزی ہے حضرت علی کی، عجز و انکساری ہے، عجز و انکساری، کیونکہ حضرت علی جو ہے وہ ایسی صفات کے مالک ہیں کہ ان کے اندر عاجزی، انکساری، مسکینی نمایاں تھی۔ کوئی غرور کا تو وہاں پر شائبہ تک نہیں تھا۔ کیسے ہوتا؟ مولانا روم نے مثنوی شریف میں حضرت علی کا ایک حکایت بیان کی ہے، واقعہ، ویسے تو اور بھی ہے مگر ایک بات بتا رہا ہوں کہ ایک شخص نے حضرت علی سے یہ پوچھا کہ آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت کا مالک ہے، قادر ہے، قدیر ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، اللہ کو اگر قدرت ہے تو یہ عمارت ہے سامنے، اگر وہ بڑی عمارت سے کوئی چھلانگ لگا دے تو کیا اللہ اس کو بچانے پر قادر ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں ہے قادر۔ تو اس نے کہا کہ کیا آپ ایسا کر سکتے ہو؟ حضرت علی نے جواب دیا، اللہ کا امتحان لینے کی بندے کو کوئی اجازت ہے؟ کیا وہ اللہ کا امتحان لے؟ اللہ کو قدرت ہے مگر یہ بندے کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کا امتحان لے کہ اللہ بچائے گا کہ نہیں بچائے گا۔ یہ اور مسئلہ ہے۔ قدرت تو اللہ کو ہر ایک ہے، ہر چیز کی قدرت ہے۔ ایسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ ایک حکایت مولانا روم نے یہ بیان کی ہے جو میں نے 17ویں شریف کی محفل میں بیان کیا تھا کہ حضرت علی ایک جہاد میں تھے تو آپ کو موقع ملا کہ آپ دشمن کے سینے پہ چڑھ گئے، جس کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی نا اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، گھبرایا وہ۔ اس نے کیا کیا کہ معاذ اللہ حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا، تھوکا تو حضرت علی سینے سے اتر گئے۔ سینے سے اتر گئے تو وہ حیران ہوا کہ آپ سینے سے اتر گئے میرے، آپ کو تو اور مجھے فوراً ذبح کر دینا چاہیے تھا، تلوار آپ کے ہاتھ میں آپ کی زد میں، آپ میرے اوپر بیٹھے ہو تو میں تو پورا کے پورا آپ کے نیچے ہوں، آپ چاہتے تو مجھ کو ابھی سر قلم کر دیتے میرا، مگر آپ نیچے اتر آئے۔ فرمایا تم نہیں جانتے میں جو جہاد کر رہا ہوں یہ اللہ کے دین کی خاطر کر رہا ہوں، تم نے جب مجھ پہ تھوکا تو اگر میں اب تمہیں مارتا تو اس میں میرا نفس شامل ہو جاتا، میں اپنے نفس کے لیے تم سے جھگڑا نہیں کر رہا، میں تو اللہ کے دین کی خاطر حق و باطل کے لیے جہاد کرتا ہوں۔ تو میں نے تمہیں اسی لیے چھوڑ دیا کہ کہیں یہ بات نہ آ جائے کہ اندر یہ چیز شامل نہ ہو جائے کہ تھوکنے کی وجہ سے تم کو مارا۔ ایسی شان ہے حضرت مولا علی کرم اللہ، رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ، حسن و حسین پر بھی مدام۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کا مختصر ذکر سنتے ہیں۔ 17 رمضان المبارک، رمضان المبارک کی 17 تاریخ، چاند کی 17، 40 ہجری کو آپ الگ صبح بیدار ہوئے اور اپنے بڑے فرزند کون؟ امام حسن، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آج رات خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی مجھے، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے، یعنی کہ میں پریشان ہوں آپ کی امت کے کچھ لوگوں کی وجہ سے، اور سخت اختلاف برپا کر دیا ہے آپ کی امت کے کچھ لوگوں نے۔ تو حضور نے فرمایا تم ظالموں کے لیے دعا کرو، تو میں نے اس طرح دعا کی، یا الہ العالمین
تو مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میری جگہ ان لوگوں پر ایسا شخص مسلط کر دے کہ جو برا ہو. یہ فرمایا حضرت علی نے کہ میں نے خواب میں یہ دعا کی. تو آپ جب یہ خواب بیان کر رہے تھے تو اس وقت اذان کی آواز آ گئی، فجر کی اذان. مؤذن نے مسجد میں اذان دی تو آپ نماز کے لیے اپنے گھر سے نکل کھڑے ہوئے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی، اور لوگوں کو نماز کے لیے آپ جگانے لگے. کیونکہ آپ کی ایک عادت شریفہ تھی کہ جب آپ گھر سے نماز کے لیے نکلتے تو صلاۃ صلاۃ پکارتے تھے تاکہ جو سویا ہوا بندہ ہے وہ بھی اٹھ جائے نماز کے لیے. تو اتنے میں ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم، وہ خارجی تھا. خوارج ایک ایسا فرقہ ہوا ہے حضرت علی کے وقت میں کہ جس نے حضرت علی کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، ان کے ساتھ عداوت کی اور ان کے مخالف ہو گیا. تو حضرت علی نے پھر ان کے خلاف جنگ بھی کی اور ان میں سے کئیوں کو قتل بھی کیا. کچھ لوگوں نے توبہ کر لی، ہتھیار پھینک دیے، کچھ لوگ بھاگ گئے. ان کو خوارج کہا جاتا ہے، یعنی نکلنے والے، نکل جانے والے. خارج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکل جانا. تو ان کو خوارج کہا جاتا ہے کہ نکل جانے والے، علی کی جماعت سے نکل گئے. الحمدللہ ہم تو سنی ہیں، ہم تو علی کی جماعت میں ہیں. ہر سنی صحابہ کی جماعت میں بھی ہے اور علی کی جماعت میں بھی ہے، دونوں سے محبت رکھتا ہے. چنانچہ وہ ابن ملجم جو تھا وہ آپ کے سامنے آ گیا اور اس نے اچانک آپ پر تلوار کا بھرپور وار کیا، اور وار اتنا سخت تھا کہ آپ کی پیشانی کن پٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا کر ٹھہری. اور تلوار لگتے ہی آپ نے اپنے زبان مبارک سے یہ فرمایا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا ہوں. یعنی مارنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے مجھے شکست دی، مگر اللہ کا شکر ہے میں تو کامیاب ہو گیا ہوں. کیونکہ یہ روحانی بات ہوتی ہے نا، عالم باطن کی بات ہے. اب دیکھیں نا، امام حسین کو شہید کیا لوگوں نے، تو بظاہر اگر کوئی یہ سمجھے امام حسین کو شکست ہوئی، تو امام حسین کو شکست نہیں ہوئی، امام حسین کو فتح ہوئی ہے. جیسے کوئی یہ کہے کہ بھائی شہید مر گیا، تو شہید مرا نہیں ہے. شہید کے لیے اللہ فرماتا قرآن میں بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، تم کو شعور نہیں ہے. یہ ہے سمجھنے کی بات، ہر عام آدمی کے سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کے لیے تو سمجھنے والوں کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے. وہ بتائیں گے کہ شہادت کی موت کیسی ہے، شہید کی موت کیسی ہے، شہید کی زندگی کیسی ہے، شہید کی قسمت کیسی ہے، یہ بتائیں گے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا. چنانچہ حضرت علی نے فرمایا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں. تو آپ کے زخمی ہونے کے بعد لوگ دوڑ پڑے اور اس قاتل کو پکڑ لیا. چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آپ کی خدمت میں آئے. آپ نے ان کو تسلی دی، فرمایا فرزند اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ کو اسی طرح منظور تھا، میری زندگی اسی طرح تھی. چنانچہ سخت زخمی ہونے کے باوجود آپ جمعہ اور سنیچر، ہفتہ اور جمعہ، ان دنوں تک آپ باقاعدہ حیات رہے. اتوار کی رات میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر نیاز اپنا جھکا دیا اور روح آپ کی عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی. چنانچہ 19 رمضان المبارک کو آپ زخمی ہوئے اور 21 رمضان المبارک کو آپ نے جام شہادت وہ نوش فرمایا. 40 ہجری میں آپ کی وفات شریفہ ہوئی اور 4 سال 8 مہینے 9 دن آپ نے خلافت کا منصب سنبھالا اور 63 سال کی عمر شریفہ میں آپ کی شہادت واقع ہوئی. حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ کو غسل دیا اور آپ کی نماز جنازہ آپ کے بڑے فرزند امام حسین کے بڑے بھائی سیدنا امام حسن نے پڑھائی. اور آپ کا مزار شریف نجف اشرف میں اس وقت عراق میں موجود ہے.
اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں برکتیں ہوں آپ کے مرقد انور پر، اللہم یا رب العالمین۔ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کے جو اشعار لکھے ہیں وہ 2-3 اشعار پڑھ کر محفل اختتام کو ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام، سلطان امت کے پہلے ہم یہ سلام حیدری جو والد ماجد کا اس کے اشعار پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ یہ سلام جو روزانہ پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دائما شان حیدر دائما شان ہو وسیع پیمبر شاہ مردہ ہے وہ، شیر یزدہ ہے وہ، عزم و ہمت کے پیکر دائما شان ہو وسیع دیکھنا جن کے چہرے کو ہے بندگی، ان کے روئے منور دائما شان ہو وسیع پر علم قادری رحمت اللہ علیہ، نغمہ حیدری ہے یہی شان حیدر ہو وسیع دل جو دیتا ہے صدائے یا علی، باغ جنت کی مہکتی ہے کلی، دیکھتا عاشق ہے جو کوئے نجف، یاد آ جاتی ہے طیبہ کی گلی، دیدہ دل طور موسیٰ بن گیا، حسن حیدر میں ہے وہ نور جلی، قادری علمی سلام حیدری پڑھ رہا ہے دل سے ہر حق کا ولی، سلطان کربلا کو ہمارا سلطان کربلا کو ہمارا سلام امت کے پیشوا کو ہمارا سلام، پڑھ کر درود ادب سے غلام حزی تو کہہ سلطان کربلا سلطان کربلا کو ہمارا سلام، امت کے پیشوا کو ہمارا سلام، یا حسین ابن علی آپ کے سر کا
صدقہ آپ کے جود و سخا کے در کا آپ کے بذل و عطا آپ کے گھر کا صدقہ آپ کے صبر و رضا فتح و ظفر کا صدقہ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام حضرات محترم، ایک تو یہ آج کی رات قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کے سلسلے میں مولا المسلمین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر ہوا اور ان کی شہادت کا مختصر ذکر ہوا۔ اب ایک اور